أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسنیہ والعبادت السجادیہ والمعصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والخجج الرزبیہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والعیبت العسکریہ والغیبت الالہیۃ والد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید و فرقان الحمید و هو اسد الصادقین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صلوات بر آل محمد ماتاران شہید الشہداء حضرت عباس کے ماتمدار بدائے سارہ کے ہمخوار اب لز گفتگو گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور مرحوم حاجی شاہد حسن بن اکبر علی خاندار صاحب کو سال کرتے ہیں ایک اور گزارش آپ سب سے قبل از گفتگو 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور میں نام لیتا جاؤں گا، آپ پڑھتے جائیے گا۔ اکبر علی بن محمد علی بنت زکا بنت سلطان علی، ابو الحسن بن محمد علی نفیس بانو بنت سلطان علی، علی عباس بن شکیل عباس روشن بانو بنت علادین کعبہ، بکو بھائی مہدی حسن بن سلطان علی، امیر حسن بن علی صادق حسین، جعفر علی بکری کلثوم بھائی کامدار، نذیر احمد مکانی کامدار خانوادہ اور کل مومن کرام جو اس دنیا سے گزر گئے، خصوصاً اپنے آبا و اجداد کو اس سورہ فاتحہ میں شامل کرنا چاہیے۔ خاندانی زارہ پر باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد
کرم ہے چاہتا معصومین کا پہلی مرتبہ آپ کی پاکیزہ سماعت میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مسائل اور ان کے مناقب آپ کی پیار محبت میں پیش کرنے کے لیے حاصل ہوا ہوں. لیکن یہ ہماری پہلی ملاقات یوں تو ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے نہ جانے کتنی ملاقات ولایت کے ذریعے ہوئی ہے. بڑی جلدی مجھے بات کرنا ہے، اس لیے کہ میں وقت لینے کا عادی بھی نہیں ہوں. جو لوگ باہر ہیں ان سے میں بالکل نہیں کہوں گا کہ وہ اندر آ جائیں. 3 سے 4 منٹ آپ بھرپور توجہ دیجیے گا، اس کے بعد کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ توجہ دیجیے، لیکن 3 سے 4 منٹ بھرپور توجہ دیجیے گا تاکہ میں اپنے موضوع کی طرف آپ کو کاندار صاحب لے کے آؤں تو آپ کا ذہن آمادہ ہو جائے. سید صاحب جو باہر ہیں، اس سے پہلے جتنے خطیب آئے ہوں گے سب نے یہ گزارش کی ہوگی اور آپ نے کہا ہوگا کہ مولانا جو لوگ باہر ہیں انہیں اندر بلا لیجیے. میں بالکل بھی نہیں کہوں گا کہ جو لوگ باہر ہیں وہ اندر آ جائیں. کیوں؟ ریزن سن لیجیے. جسے امام حسین خود نہ بلانا چاہیں اسے خطیب نہیں بلا سکتا. توجہ ہے، یہ جو آپ آگے یہاں بیٹھے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے ہیں. امام حسین نے چاہا کہ آپ یہاں بیٹھے تو اس لیے بیٹھے ہیں. امام نے چاہا کہ آپ گھر تک رہیے، مجلس میں نہ جائیں تو آپ نہیں جا سکتے. جسے امام اجازت دیتے ہیں فرش اعضاء پہ آنے کے لیے وہ وہی بیٹھ سکتا ہے. اور یہ فرش اعضاء کوئی عام جگہ نہیں ہے. خطبہ سے سنتے رہتے ہیں، ذاکر سے سنتے رہتے ہیں، عالم سے سنتے رہتے ہیں، عام جگہ نہیں ہے. پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، یہ فرش اعضاء وہ جگہ ہے جہاں جنت والے آ کے بیٹھتے ہیں. توجہ ہے، جنت والے آ کے بیٹھتے ہیں. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ جناب سلمان سے رسول نے یہ کہا کہ سلمان مبارک ہو، میں ضمانت لیتا ہوں کہ تم اور فضہ جنت میں جاؤ گے. سلمان کا چہرہ کھلا، دوڑتے ہوئے بیت اللہ سے علی کے گھر میں آئے. آنے کے بعد کہا فضہ مبارک ہو، رسول نے ضمانت لی ہے کہ میں اور تم جنت میں جاؤ گی. فضہ نے مسکرا کے کہا سلمان جنت جانا تمہیں مبارک ہو، میں تو جنت میں ہی رہتی ہوں. جنت جانا تمہیں مبارک ہو، میں تو جنت میں رہتی ہوں. بیٹی آپ نے یہ جملہ کے موقع کیوں کہا کہ آپ جنت میں رہتی ہوں؟ کہا لیکن آپ خون خریدو، جنت کہتے کسے ہیں؟ کہ جنت اسے کہتے ہیں جہاں فاطمہ ہو، حسن ہو، حسین ہو، علی ہو، رسول ہو، اسی کو تو جنت کہتے ہیں. اب فرش اعضاء ہم نے بچھایا، علی یہاں، فاطمہ یہاں، حسن یہاں، حسین یہاں. جنت والوں کو بلانے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، صرف فرش بچھاؤ جنت والے آ جائیں گے. یہ فرش اعضاء ہے، فرش اعضاء کی اہمیت ہے. اب آئیے، میں نے کہا 3 سے 4 منٹ 1.5 منٹ ہوا ہے. اب ایک جملہ اور فرش اعضاء کے سلسلے سے تاکہ جو لوگ باہر ہیں وہ دھیرے دھیرے لبیک کہتے ہوئے آ جائیں گے. مجھے یقین ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. مولا آباد ارشاد رکھے. میں اس پہ بھی بات کروں گا آگے، لیکن پھر سے سن لیجیے گا. یہ آپ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرش کہاں بچھا ہوا ہے؟ زمین پہ. سید صاحب یہ بتائیے، الحمدللہ میں صبح سے آیا ہوا ہوں، بہت احباب، بہت چاہنے والے، ولایت کا رشتہ رکھنے والے ملاقات کے لیے آئے مجھ سے. سب نے اپنے اعتبار سے بتایا کہ مولانا میں فلاں جگہ جاب کرتا ہوں، میں فلاں جگہ جاب کرتا ہوں. والد صاحب یہاں جاب کرتے تھے، ہمارے بھائی باہر بیٹھتے تھے، وہ یہاں آ کے. ہر جگہ ہر انسان کرتا ہے، آپ بزرگ جتنے بیٹھے ہوئے سب ایک نہ ایک پوسٹ پہ ہوں گے، اور اللہ آپ سب کو اسی طریقے سے عزتوں سے نوازتا رہے، بلندیاں دیتا رہے. آپ اہل بیت علیہ السلام کے حق کا دفاع کرتے ہیں، فرش پہ بیٹھے ہیں. میں ایک بہت اہم بات کرنے والا ہوں آپ سے، اس پہ بھرپور توجہ دیجیے گا. اس مجلس کے بعد مجھے یقین ہے، شک نہیں، یقین ہے کہ یہ مومنین اس بات کا فائدہ اٹھائیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ فرش اعضاء ہے کیا. آپ جاب کرتے ہیں، ہر انسان کی فطرت، ہر انسان کے نیچر میں ہے پرموشن. ہر انسان چاہتا ہے، جاب کرتے ہیں آپ، بزنس کرتے ہیں آپ، پرموشن چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہر انسان. ایک مثال دے دوں آپ کو، پھر میں بات آپ کے سامنے رکھوں گا. میں شوق ہوا ڈاکٹر بننے کا، ڈائریکٹ MBBS تو بنوں گا نہیں، ڈی فارما، بی فارما، MBBS، MD، جتنی پوسٹ ہوگی وہ آپ پر پڑھوں گا. ڈاکٹر صاحب ذمہ داری آپ کی بھی پڑھا رہا ہوں تاکہ میرے ساتھ جڑ جائیے گا. یعنی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ ایک چھوٹی سی پوسٹ پہ، لیکن میرے ذہن میں ہوگا پرموشن، کہ بلند مقام مل جائے، بلند جگہ مل جائے. دنیا کی ہر قوم یہ چاہتی ہے بلند مقام پہ بیٹھنا. تو پھر امیر کائنات کی بیٹی
جناب زینب نے یزید کے دربار میں جو پہلی مجلس کی، انہوں نے آپ کو زمین پہ کیوں بٹھایا؟ ذرا سا توجہ دیجیے گا، آپ کی خاموشی ابھی ٹوٹ جائے گی۔ دنیا کی امیر کائنات کی بیٹی، سب سے امیر، جس کا بابا ہاتھ دھل دے ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو جائے، اس کی بیٹی یزید کے دربار میں پہلی خطیبہ جناب زینب، جنہوں نے یزید کے دربار میں مجلس برپا کی، اگر چاہتی قالین آ جاتی، اشارہ کر دیتی تخت بلقیس آ جاتا، اشارہ کر دیتی جنت سے چیزیں آ جاتی، انہوں نے زمین پہ فرش عزا کیوں بچھایا اور زمین پہ دنیا والوں کو، عزاداروں کو کیوں بٹھایا؟ جبکہ دنیا کے مزاج میں ہے پرموشن، دنیا کو چاہتی ہے بلند مقام پہ بیٹھنا۔ تو بی بی آپ یہ بتائیے، پہلی خطیبہ آپ نے یزید کے دربار میں جو مجلس کی، آپ نے عزاداروں کو زمین پہ کیوں بٹھایا؟ کہ اس کا جواب مدینے کی گلیوں میں ملے گا۔ اب جو میں عالم ارواح میں مدینے کی گلیوں میں پہنچا تو دیکھا ہمارے اور آپ کے پہلے علی زمین پہ بیٹھا کرتے تھے۔ سلمان نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا آپ زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں، سلمان بات صاف ہے، جو زمین پہ بیٹھتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے۔ جو زمین پہ بیٹھتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے۔ شہزادی زینب نے آپ کو زمین پہ بٹھا کے بتا دیا کہ دنیا کی قوم گرے گی، عزادار نہیں گرے گا۔ دنیا کی قوم گرے گی، عزادار نہیں گرے گا۔ اور یاد رکھیے گا، جتنی بلند جگہ سے گریں گے اتنی زیادہ چوٹ آئے گی۔ تو جب بھی فرش عزا پہ بیٹھا کریں، جناب زینب کی عظمت کو سلام کیا کریں۔ میں نے کہا تھا 3 سے 4 منٹ وقت زیادہ لے لیا ہے، کیونکہ مجھے گفتگو جو کرنی ہے وہ ایک موضوع پہ کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ کو لطف آ جائے گا۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آیت کیا ہے؟ ادعونی استجب لکم۔ پروردگار یہ کہہ رہا ہے، میرے بندے مجھ سے مانگ، میرے بندے مجھ سے سوال کر، میرے بندے میری بارگاہ میں آ، میرے بندے میرے سامنے کا سہ طلب کو بڑھا، میرے بندے میرے سامنے کا شعلہ تمنا کو پیش کر، میرے بندے میرے سامنے اپنی حاجاتوں کو رکھ، میرے بندے میرے سامنے اپنے سر کو خم کر، میرے بندے اپنی جبی میری زمین سے متصل کر دے اور مجھ سے مانگ، مجھ سے سوال کر، میری بارگاہ میں آ، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے عطا کروں گا۔ پروردگار بلا رہا ہے، مولانا تنویر حیدر اعظمی نہیں بلا رہے، اللہ بلا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندے مجھ سے مانگ، مجھ سے سوال کر، میری بارگاہ میں آ، میرے سامنے کا سہ طلب کو بڑھا، میرے سامنے کا شعلہ تمنا کو پیش کر، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے عطا کروں گا۔ رفتار اس لیے بڑھا رہا ہوں تاکہ کم وقت میں پوری بات کر کے چلا جاؤں اور آپ کی سماعتوں کو زیادہ بار نہ گزرے۔ پروردگار بلا رہا ہے، آؤ میری بارگاہ میں مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو۔ لیکن بشریت کے جوہر اصلی کا نام ہے غیرت۔ اگر انسان کے اندر غیرت ہے تو انسان انسان ہے، غیرت نہیں ہے تو انسان نما ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ کہ انسان کے اندر اگر غیرت ہے تو انسان انسان ہے، انسان کے اندر غیرت نہیں تو انسان کے جیسا ہو سکتا ہے، 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھ کڈنیاں سر بال یہ ہوگی، لیکن غیرت اگر نہیں ہے تو انسان کے جیسا ہوگا، دکھے گا انسان، انسان نہیں ہوگا۔ لیجئے پروردگار بلا رہے ہیں اپنی بارگاہ میں، آؤ مانگو سوال کرو۔ لیکن بشریت کے جوہر اصلی کا نام کیا ہے؟ غیرت۔ مولا کا قول ہے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ، ہے نا؟ کیا ہے؟ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ یاد رکھیے گا، جب ایک خطیب، ایک ذاکر، ایک عالم منبر رسول پہ بیٹھ کے بولتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن جب یہ مجمع بولتا ہے تو علی کے عشق کا اندازہ ہوتا ہے۔ مولا سلامت رکھیے۔ اب یاد آ گیا، ایک جملہ صرف اپنے ذہنوں میں رکھیے، کیا ہے؟ غیرت۔ اب آئیے یہاں سے بھرپور توجہ دیجیے، اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنے لگا ہوں اور آپ سب کی سماعتوں کے حوالے بات کروں گا۔ پروردگار کہہ رہے میری بارگاہ میں آؤ، میرے سامنے کا سہ طلب کو بڑھاؤ، میرے سامنے کا شعلہ تمنا کو پیش کرو، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے
عطا کروں گا. بلا رہا ہے مسلسل, آئیے میری زمین پہ اپنی جبی کو متصل کر دیجئے, آ جائیے سوال کر لیجئے. لیکن بشریت کے جوہر اصلی کا نام ہے غیرت. اگر انسان کے اندر غیرت ہے تو غیرت ہے, اگر انسان کے اندر غیرت نہیں تو انسان نما ہوگا, انسان نہیں ہوگا. اور یاد رکھیے گا بلاہی والوں, ضرورتوں کی زنجیر ہر انسان کو کم از کم ایک مرتبہ اپنی زندگی میں جکڑتی سب کو ہے. یہ جو ضرورتوں کی زنجیر ہوتی ہے سب کو جکڑتی ہے. اگر کوئی بادشاہ ہے تو ہو سکتا ہے پل بھر میں فقیر ہو جائے, اگر کوئی شہنشاہ ہے تو ہو سکتا ہے پل بھر میں فقیر ہو جائے, اگر کوئی مالدار ہے تو ہو سکتا ہے پل بھر میں فقیر ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. اگر کوئی انسان دولت مند ہے, ہو سکتا ہے ہر انسان ضرورتوں کی زنجیر, پیسہ والا چاہے جتنا ہو, لیکن ایک مرتبہ کم از کم ضرورتوں کی زنجیر سب کو جکڑتی ہے. لیجئے ضرورتوں کی زنجیر نے مجھے بھی جکڑا, میں بھی پریشان ہوا, مشکلوں میں گرفتار ہوا. میں نے اپنی والدہ سے یہ کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلاہی میں ہماری پہچان کے ایک گھر ہے, سید صاحب ہے, ان کے دروازے پہ جاتا ہوں, ہو سکتا ہے کچھ مل جائے. یہ مثال میں اپنے بھائی کے لیے اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے دنیا ساتھ چھوڑ کے چلی جائے, یہ ساتھ نہیں چھوڑیں گے, یہ اس مثال کا برا نہیں مانیں گے. میں نے کہا والدہ سے پریشان نہ ہوئیے. میں اپنے گھر سے نکلا, اعظم گڑھ سے لکھنؤ کا ہے, اور بلاہی پہنچ گیا. میں سید صاحب کے دولت قدے پہ پہنچا. پہنچنے کے بعد میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, آواز دی, اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا مولانا. احترام مولانا میں یہ گھر سے باہر آ گئے, لیکن میں نے ان کو سلام کیا, انہوں نے جواب سلام دیا. میں نے چاہا کہ اپنی پریشانی ان کے سامنے رکھوں, اندر سے غیرت چھینکی, خبردار ہاتھ نہ پھیلانا, خبردار سوال نہ کرنا, خبردار مانگنا نہیں, خبردار اپنی پریشانی اس کے سامنے نہ رکھنا. میں نے غیرت سے بڑھ کے پوچھ لیا, سوال کر لینے دے, پھیلا لینے دے ہاتھ, ہو سکتا ہے کچھ مل جائے. گھر پہ باتیں کر کے آیا ہوں, والدہ سے کہا ہے کچھ نہ کچھ مل جائے گا. اگر غیرت یہ کہے مولانا یہ انسان ہے, انسان یہ تمہیں دے تو ضرور دے گا, لیکن اس کی فطرت میں یہ ہے کہ ایک ہفتہ, 2 ہفتہ, 1 مہینہ, 1 سال بعد جب یہ چوراہوں پہ لوگوں سے ملاقات کرے گا تو یہ ضرور کہے گا فلاں صاحب آئے تھے مجھ سے مانگ رہے تھے, فلاں صاحب آئے تھے مجھ سے مانگ رہے تھے, فلاں صاحب آئے تھے مجھ سے مانگ رہے تھے. اے میرے پروردگار, تو قرآن مجید میں کہہ رہا ہے مجھ سے مانگ, مجھ سے سوال کر, میری بارگاہ میں آ, میرے سامنے کا سے طلب کو بڑھا, میرے سامنے کا شعلے تمنا کو پیش کر. اے میرے پروردگار, اگر میں تجھ سے مانگوں گا یہ معاشرہ کیا کہے گا, یہ لوگ کیا کہیں گے, یہ آدم کی اولاد کیا کہے گی؟ عجب نہیں, آواز پروردگار آئے, جاؤ دنیا میں تلاش کرو کوئی ایسا در جہاں پہ ملے بھی اور ذلیل نہ ہو. تو میں نے کتابوں پہ پڑھی ہوئی گردوں کو اپنی پلکوں سے صاف کیا تو مجھے 2 ذات نظر آئی جو دیتی بھی ہے اور ذلیل نہیں کرتی. یا تو خدا دے کر ذلیل نہیں کرتا, یا اہل بیت دے کر ذلیل. یا تو اہل بیت دے کر دلیل دے دو, بغیر دلیل کو کوئی بات نہیں. دلیل سن لیجیے, اگر دے کر ذلیل کرنا ہوتا تو 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک حسین ہر سے کہہ دیتے, ہر بھول گیا وہ وقت جب میں نے تجھے پانی پلایا تھا. آپ کی خاموشی کو میرا سلام سنتا, آپ کی خاموشی توڑ دیجیے. جب بھی فرش اعضاء پہ بیٹھا کرے جتنی دیر تک, یوں تو اہل بیت کے فضائل پہ جتنا ہو سکے اتنا بولا کرے, لیکن جتنی دیر تک فرش اعضاء پہ بیٹھا کرے اتنی دیر تک زیادہ بولا کرے. کیوں؟ دلیل سن لیجیے. میں نے کہا جتنی بات کروں گا دلیل کے ذریعے کروں گا. جناب سلمان ہیں, ایک صحرا سے گزر رہے ہیں, جنگل سے گزر رہے ہیں. ایک شخص دوڑتا ہوا آیا, کہا سلمان یہ بتاؤ انسان کو کتنا بولنا چاہیے. سلمان نے کہا بہتر ہے انسان پوری زندگی خاموش رہے. شخص آگے چلا گیا. اتنے میں ہمارے اور آپ کے پہلے علی کا گزر ہوا. سلمان دوڑتا ہوا اس شخص کے قریب آیا, آن کے کہتا ہے تیرا سوال کیا تھا؟ کہا سلمان سوال یہ تھا کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے. کا جواب کیا دیا؟ کا جواب تم نے یہ دیا کہ بہتر ہے انسان پوری زندگی خاموش رہے. سلمان نے کہا سوال تیرا پورا ہے, جواب میرا ادھورا ہے, پورا جواب لے کے جا. کہ سلمان جواب کیا ہے؟ کہ بہتر ہے انسان پوری زندگی خاموش رہے, لیکن جہاں بات علی کے فضائل کی آ جائے تو پوری زندگی چپ نہ بیٹھے. کیا بات نہیں, یہ تو ایک جملہ تھا. سنیے, وہ شخص آگے بڑھنے لگا. میں
اعضاء پہ بیٹھیے اتنی دیر تک اہل بیت علیہ السلام کی فضائل پہ زیادہ. کیوں؟ دلیل سن لیجیے. وہ شخص آگے بڑھ گیا. پھر ایک گروہ آیا. لوگ آنے کے بعد کہتے ہیں سلمان ہم نے یہ سنا ہے کہ مردہ زندہ کیا جائے گا. سلمان نے کہا کس سے سنا ہے؟ رسول سے سنا ہے. کہ یقین؟ سلمان یقین تو ہے, اگر رسول کر کے دکھا دی تو آنکھوں کو بھی یقین ہو جائے. یہ کوئی اور ہے جو یہ کہہ رہا ہے. شیعہ یہ نہیں ہوتا. شیعہ وہ ہوتا ہے کہ رسول نے اشارہ کیا, سورج پلٹ گیا, پلٹ گیا. علی نے ٹھوکر ماری, مردہ زندہ ہو گیا, ہو گیا. جہاں چوں اینڈ چرا ایفن بٹ آ جائے وہاں شیعت نہیں. کہ اگر کر کے دکھا دے تو آنکھوں کو یقین ہو جائے. سلمان دوڑتے ہوئے رسول کے پاس ہے. یا رسول اللہ, ایک گروہ ملا تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ مردہ زندہ ہوتا ہے. سلمان کیا جواب دیا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے کہہ دیا ہوتا ہے. یا رسول اللہ اگر وہ یہ کہتے کہ سلمان تم کر کے دکھاؤ تو میں بھی کر کے دکھاتا. سن لیجیے جملہ. رسول نے کہا ٹھیک ہے سلمان وقت آنے دو, بات ہو جائے گی. پھر سے لے کے آ رہا ہوں, جب تک فرش اعضاء پہ بیٹھیے تب تک فضائل علی پہ زیادہ دلیل دینے لگا ہوں. وہ سنیے. یہ تو بار بار کہہ رہا ہوں نا تاکہ آپ کا ذہن ایک طرف پہ لے کے آ رہا ہوں. اب آ جائیے. رسول جناب سلمان ایک راستے سے گزر رہے تھے. سلمان کی نگاہ اسی شخص کے چہرے پہ پڑی جس نے یہ بات کہی تھی. سلمان نے کہا یا رسول اللہ, وہی شخص ہے جو سوال کر رہا تھا. رسول نے کہا قریب آؤ, قریب آئے. کیا سوال ہے تمہارا؟ کہا یا رسول اللہ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ مردہ زندہ کیا جائے گا. رسول نے کہا کوئی شک. یا رسول اللہ اگر کر کے دکھا دیجیے تو آنکھوں کو بھی یقین ہو جائے. بات کرتے کرتے رسول ایک قبرستان تک پہنچ گئے. رسول نے کہا سوال. یا رسول اللہ اگر کر کے دکھا دیجیے تو آنکھوں کو یقین ہو جائے. اب اگر آپ کے بازوؤں کی مچھلی نہ جاگی تو تنویر حیدر اعظمی کا مقدر. رسول نے یوں ایک ٹوٹی ہوئی قبر کی طرف اشارہ کیا, ایک مردہ زندہ ہوا. یوں ٹوٹی ہوئی قبر کی طرف اشارہ کیا, مردہ زندہ ہوا. یہ بتائیے ہم اور آپ مر جائیں, موت سب کو آنی ہے. سال ثواب کی مجلس ہے, موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. موت بہت طاقتور ہے. ایک جملہ موت کے سلسلے سے سن لیجئے, اس لیے کہ فضائل یہ سب سے بڑا اصال ثواب ہوتا ہے. اہل بیت کے فضائل سب سے بڑے اصال ثواب ہے. موت سے سید صاحب کوئی نہیں بچ سکتا, چاہے جتنا طاقتور ہو, بادشاہ ہو, شہنشاہ ہو, وزیر ہو, کوئی بھی ہو, موت سے کبھی کوئی نہیں بچ سکتا. لیکن ایک جملہ صرف سنیے, موت چاہے جتنی طاقتور ہو, موت ہمیشہ شخص کو آتی ہے, شخصیت کو نہیں آتی. شخص کو آتی ہے موت, شخصیت کو نہیں آتی. مجھے اس طرف لے کے نہیں جانا ہے, جملہ آ گیا تو اس لیے میں نے بات کی. رسول نے ٹوٹی ہوئی قبر کی طرف اشارہ کیا, ایک مردہ زندہ ہو گیا. یہ بتائیے ہم اور آپ مر جائیں پھر زندہ کیے جائیں تو کیا کہیں گے؟ پروردگار تیرا شکریہ, میرے معبود کوئی گناہ نہیں کروں گا. پروردگار تیری نمازیں پڑھوں گا, یہ میرے اللہ جو روزے چھوڑ گئے تھے وہ رکھوں گا, یہی تو کروں گا. پروردگار تیرا شکریہ 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 شکریہ. لیکن یہ جو مردہ زندہ ہوا ہے یہ نہیں کہہ رہا پروردگار تیرا شکریہ, پروردگار تیری نماز پڑھوں گا, پروردگار تیری عبادت کروں گا, غیبت نہیں کروں گا, چوری نہیں کروں گا, بات ادھر کی ادھر نہیں کروں گا. لیکن یہ عجیب قسم کا مردہ ہے. یہ کہہ رہا ہے میرا اونٹ کہاں ہے. ابھی آپ کی خاموشی طوفان میں تبدیل کروں گا. کیا کہہ رہا ہے میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں ہے. جب اسے زندہ کیا گیا ہے یہ کہہ رہے میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں ہے. لوگوں نے کہا عجیب قسم کا پاگل ہے, یہ کیسا مردہ ہے, اسے تو پروردگار کی ہم تو ثنا کرنا چاہیے. مر کے زندہ ہوا ہے, واپس سے برزخ کی منزلوں کو دیکھ چکا ہے, اسے تو پروردگار کی ہم تو ثنا کرنا چاہیے. یہ کیا کہہ رہا ہے میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں ہے, میرا اونٹ کہاں ہے. رسول نے کہا آگے بڑھو, سوال کرو, پوچھو. کہا نہیں یا رسول اللہ اونٹ چوری ہونے کی بات ہو رہی ہے, ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اب ہمیں نہیں پتا جہاں اونٹ چوری ہونے کی بات ہوتی ہے کچھ صحابہ پیچھے کی چھپنے لگتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ تاریخ میں کوئی ایسا تھا جو 300 کی اونٹنی 500 میں بیچ کے چلا جاتا ہے. رسول نے کہا آگے بڑھو, سوال کرو. آگے بڑھا. یا رسول اللہ آپ سوال کریے. جو مردہ زندہ ہوا ہے نا وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ان سب کو نہیں بتاؤں گا, ان سب کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا, آپ کو بتاؤں گا. یا سلمان پوچھے, ان کو بتاؤں گا. رسول نے سلمان سے کہا پوچھو. سلمان نے کہا بھائی بتاؤ معاملہ کیا ہے. اب جملہ سنیے گا, جتنی دیر تک فرش اعضاء پہ یہی لے کے آنا ہے, پھر علی کے فضائل سناؤں گا آپ کو. سلمان نے کہا بتاؤ معاملہ کیا ہے. کہا یا رسول اللہ میں تھا, میرے ساتھ میرا اونٹ تھا, ایک راستے سے گزرتا گزرتا صحرا میں پہنچ گیا, جنگل میں پہنچ گیا.
हवा का झोंका आया, मेरा ऊंट मुझसे बिछड़ गया, प्यास का गलबा हुआ और मैं ये कहता कहता मर गया, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। अब जब मैं वापस जिंदा किया गया तो वही कहते कहते उठाया गया, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। यानी बात साफ है, जो कहते कहते मरोगे वही कहते कहते उठाए जाओगे, जो कहते कहते मरोगे वही कहते कहते उठाए जाओगे। अली अली करते मर जाओ, अली अली करके उठाए जाओगे। मेरे लिए सनद है कि मैं यहाँ से दूसरी जगह जाऊँगा तो ये मेरे लिए हौसला अफजाई होती है। अब याद रखिएगा ये बुजुर्ग नहीं है जो हौसला अपने बच्चों का बुलंद करते हैं। आपने नारा लगाया, हाथ उठाया, कुछ ने नहीं उठाया, कुछ ने एक हाथ उठाया। देखिए जब भी नारे हैदर लगे दोनों हाथ उठाया करिए। आप नारे तकबीर लगाइए, मैं नहीं कहूँगा दोनों हाथ उठाइए। नारे रिसालत लगाइए, मैं नहीं कहूँगा दोनों हाथ उठाइए। लेकिन जहाँ नारे हैदरी लगे वहाँ दोनों हाथ उठाइए। क्यों? इसलिए कि आप रसूल की पूरी जिंदगी का मुतालिया करके रसूल ने दोनों हाथ कहीं नहीं उठवाए। रसूल ने नमाज का हुक्म दिया, ये नहीं कहा दोनों हाथ उठाओ। रोजे का हिकाम पहुंचाया, नहीं कहा दोनों हाथ उठाओ। हद हो गई, रिसालत का ऐलान कर दिया, नहीं कहा दोनों हाथ उठाओ। लेकिन जहां अली की विलायत की बात आई, गदीर के मैदान में दोनों हाथों को उठाया। मन कुन तो माना वहीं लेके आऊंगा आपको। कोई ऐसा दर है जहां पे मिले भी और इंसान दलील ना हो? कौन सा दर मिला आपको? कोई संस्कृत में मैं गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, उर्दू बोल रहा हूँ आपके सामने, और कोई अदर कंट्री में भी नहीं पढ़ रहा हूँ। आसान लफ्ज़ों में, वो तो बड़ी खूबसूरत ज़बान है, हर जगह पढ़ी जाती है। ठीक है, आप सुन लीजिए। किसका दर है? अहले बैत का। मानते किससे हैं? जरिया कौन बनता है? आपकी समातों को मेरा सलाम हो, अब जुमले का इस्तेमाल कीजिए। कुछ नाअक्ल, अक्ल के अंधे, जिनको हर आढ़ा टेढ़ा दिख जाता है, लेकिन अली के फज़ाइल नहीं दिखते। सब दिख जाएगा, अली के फज़ाइल नहीं दिखते। तो क्या कहेंगे? आप पे तोहमत लगाएंगे, ये शिया गिरे तो या अली मदद, उठे तो या अली मदद। हद हो गई, इनके घर का, इनके कौम का 4 साल का बच्चा गिरता है तो कहता है या अली मदद, उठता है तो या अली मदद, ठोकर लगी तो या अली मदद। हर जगह ये मदद मांगते हैं, किससे? अली से। अली से मदद मांगते हैं, अली से सवाल करते हैं। ये बताइए बिलाही वालों, आपके दरवाजे पे कोई फकीर आ जाए, आपके 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 आपसे मुराद हर शख्स है, फकीर आ जाए, वो लौट करे, घर से कोई भी निकले, फकीर उससे सवाल करेगा, कुछ हो तो दे दो। ये नहीं कहता घर के मालिक को बुलाओ, घर के गार्जियन को बुलाओ। 4 साल का बच्चा निकला, उससे सवाल, 28 साल का जवान निकला, उससे सवाल। कोई भी निकलता है, जो घर से निकलता है उससे सवाल कर लेता है, उससे मांग लेता है। अक्ल के अंधो, हम भी खुदा से मांगने गए थे, खुदा का घर है खाने काबा, काबे में गए, वहां भी अली, मस्जिद में गए, वहां भी अली। काबे में गए, वहां भी अली। मांगने किससे गए थे? खुदा से गए थे। खुदा का घर कहाँ है? खाने काबा। काबे में गए, वहां भी अली। मस्जिद में पहुंचे, वहां भी अली। हर जगह में अली मिले। लेकिन कटुजती कहां पे आती है? अपने भेजे की वो मानेगा। जुमला सुनिए और जुमले की नजाकत को समझिए। अपने भेजे की मानेगा, लेकिन जिसे वो भेजे
اس کی نہیں مانے گا. ایسا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ گرے تو یا علی مدد, اٹھے تو یا علی مدد. ہر جگہ علی علی مدد. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں ہم سے مانگو. ہم نے آپ کو ذریعہ دکھا دیا, راستہ دکھا دیا کہ وہی در ہے جہاں پہ انسان کو ضلالت نہیں ہوتی. لیکن یہ آخری یہ حجتی نہیں مانیں گے مولانا. کیسے مولانا علی یہاں پہ ہمیں اٹکتا ہے, نہیں ہضم ہوتا. یاد رکھیے گا ہضم بھی نہیں ہوگا علی, اس لیے کہ علی جنت میں رہنے والا ہے, جہنمیوں کے دماغ دل میں نہیں ہضم ہوگا. اب جملہ سن لیجیے گا. کل حجتی کیا ہے کامدار صاحب کہ وہ نہیں مانے گا. میرا ممبر ہمارا ممبر, آپ ہمارے شیعہ, ولایت کا رشتہ, رضا خانہ ہمارا, مجمع ہمارا, مائک ہمارا, سب ہمارا. یہاں سے اگر علی کے فضائل بیان کیے جائے تو باہر والے یہ کہتے ہیں کہ نا ممبر ان کا, چاہنے والے ان کے, لوگ ان کے فضائل بیان کی چلے گئے. لیکن اگر کوئی غیر علی کے فضائل بیان کرے مانیں گے. آپ کی یہ جو نوجوان بیٹھے تمہاری ذمہ داری بڑھا رہا ہوں, آپ کی نگاہ ہوگی سائنس کامرس, آپ نے کتابوں کو پڑھا ہوگا, چاہتا ہوگا مطالعہ ہوگا. ایک نام ہے کارلائل گبن, ایک ایسا انگریز کہ جس نے دیکھا اگر اس پہ آپ خاموش رہیں تو یہ بات آخری ہو جائے گی, جملے کا استقبال کیجیے گا. ٹائم دیکھیں, میرا وقت بڑی تیزی سے گزر رہا, ٹائم پہ میرا قابو نہیں ہے, وقت پہ میرا قابو نہیں ہے. یہ تو علی کے فضائل ہیں کہ مولا جب چاہیں سورج کو پلٹا دیں, نکال دیں, پلٹا دیں. علی کے فضائل ہے, وقت بھی ٹھہر جائے گا, رک جائے گا, سمجھ جائے گا. اب جملہ سنیے گا. کارلائل گبن ایک ایسا انگریز جو یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا دن بدن لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. ایسا کیا ہے شریعت میں, دین میں, اسلام میں کہ دن بدن لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. لوگوں کو پکڑنے کے بعد یہ کہتا ہے بھائی یہ بتاؤ ہمارے اسلام میں ایسا کیا ہے کہ لوگ دن بدن مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے, جا تاریخ اسلام کا مطالعہ کر, تجھے سمجھ میں آ جائے گا. اس نے کہا کتاب دلا دو, کتاب مہیا کرواؤ. تاریخ اسلام کا اس نے مطالعہ کرنا شروع کیا, مطالعہ کیا, کرتا گیا, جنگوں کو پڑھا, خیبر پڑھا, خندق پڑھا, صفین پڑھا, غار پڑھا, ہر جگہ پڑھتا گیا. جب تاریخ اسلام کا مطالعہ اس کا پورا ہو گیا تو وہ لوگوں کے پاس آیا. آن کے یہ کہتا ہے یہ بتاؤ جب میں تاریخ اسلام کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے ایک نام ہر صفحے پر, ہر پیج پر مہر و ماں کے معنی چمکتے ہوئے نظر آئے, یعنی ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آیا. یہ بتاؤ اس ذات کا نام سننے کے بعد خاموش بیٹھو گے؟ کل لوگوں نے کہا کون سا نام تاریخ اسلام کے ہر صفحے پہ نظر آیا؟ کہ میں نے ہر صفحے پر دیکھا علی کے علاوہ کوئی اور نام نظر نہیں آیا. آپ کی خاموشی ابھی ٹوٹے گی میرے سرکار. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر صفحے پر ایک نام ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آیا. لوگوں نے کہا ہر صفحے پہ علی کا نام, کہاں دیکھا؟ کہ خیبر میں گیا علی, خندق میں گیا علی, صفین میں گیا علی, مارکے پہ گیا علی, ساتویں آسمان پہ گیا علی. یا لفظوں کو تبدیل کر کے کہوں, جب تک آپ کے دونوں ہاتھ علی کے فضائل پہ استقبال نہ کریں گے تب تک تنویر حیدر اعظمی علی کے فضائل سنائے گا. کارلائل گبن یہ کہتا ہے سننا چاہتے ہو کہاں کہاں علی کو دیکھا؟ علی طرفدار انبیاء, علی مددگار کائنات, علی قائد مدینہ العلم, علی عارف نواز السن, علی امام الاسلام, علی مرکزین میں ناؤ ایمان, علی وارث میں ناؤ مکہ, علی صاحب زمزم و صفا, علی مصباح الدجا, علی حلال مشکلات, علی صاحب موزجات, علی مولا کائنات, علی فاتح خیبر, علی مالک تسلیم و کوثر, علی کلمت ثناء حکمت, علی شمع فانوس علتا, علی سند یافتہ لفتہ, علی کعبہ, علی جے نما, علی عین دوار جمال مختار, علی صاحب ذوالفقار, علی استاد جبرائیل, علی رب رضائے رب جلیل, علی نہاد بہار گلستان خلیل, علی کل ایمان, علی کلمت الرحمن, علی مفسر قرآن, علی سلطان مسجاد, علی امام المتقین, علی طرفدار انبیاء, علی مددگار کائنات, علی باب مدینہ العلم, علی عارف نواز السن, علی امام الاسلام, علی مرکزین میں ناؤ ایمان, علی وارث میں ناؤ مکہ, علی صاحب زمزم و صفا, علی مصباح الدجا, علی حلال مشکلات, علی صاحب موزجات, علی مولا کائنات, علی فاتح خیبر, علی مالک تسلیم و کوثر, علی کلمت ثناء حکمت, علی شمع فانوس علتا, علی سند یافتہ لفتہ, علی منبر کعبہ, علی جے نما, علی عین دوار جمال مختار, علی صاحب ذوالفقار, علی استاد جبرائیل, علی رب رضائے رب جلیل, علی نہاد بہار گلستان خلیل, علی کل ایمان, علی کلمت الرحمن, علی مفسر قرآن, علی سلطان مسجاد, علی امام المتقین. الہی
मौला। मैं क्या बयान करूं अली के फज़ाइल। ये वो अली है जो तूर पे पहुंचा तो नूर बन गया, और अबू कुबैस पे पहुंचा तो मसीहा बन गया, अर्श मुनीर पे पहुंचा तो औला बन गया, गदीर पे पहुंचा मौला बन गया। लोग जाने लगे कारलाइन के बनने का रुख। खैर ये बता अली कौन है? लोगों ने कहा कारलाइन के बन, कल तक तो तेरा सवाल ये था कि इस्लाम के बारे में जानना है, आज तू ये कह रहा है कि अली के बारे में जानना है। कारलाइन के बन कहता है सुन, अगर अली को समझ गया तो इस्लाम समझ में आ जाएगा। मौला सलामत रखे आप सबको। अगर अली को समझ गया तो इस्लाम समझ में आ गया। लोगों ने कहा अली के बारे में जानना है, जा एक किताब है जिसका नाम है नहजुल बलागा, सैयद रज़ी ने इकट्ठा की है, उसको पढ़। नौजवानों ये रहे मेरे बंदे हाथ, अपनी जिंदगी में से वक्त निकालो, पढ़ो वो खुतबात जो तुम्हारे मौला ने 1400 साल पहले बताए हैं। पूरी जिंदगी में कम से कम मरतबा नहजुल बलागा को पढ़ो। अब तो रोमन इंग्लिश में भी आ गई है, आसानी होगी, पढ़िए कम से कम एक मरतबा, पता चलेगा। ये तो साइंस आज इतनी आगे बढ़ी है, कुछ नहीं है, 1400 साल पहले अली ने सब कुछ बता दिया है कि ये चीज क्या है। अगर अली के बारे में जानना है तो कारलाइन के बाद नहजुल बलागा का मुतालिया कहाँ मिलेगी? लोगों ने ला के दी। अब भरपूर तवज्जो दीजिएगा, हो सकता है आखिरी बात हो जाए। इसने नहजुल बलागा को पढ़ना शुरू किया सैयद साहब। देखिए अदना सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन जब 35 मिनट 30 मिनट के बाद पसीना तर होती है शेरवानी से तो आवाज खुलती है, और मुसलसल सफर में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अहले बैत ऐसी सिलसिला जारी सारी रखे। इसने नहजुल बलागा को लिया, तवज्जो, पढ़ना शुरू किया। पहला खुतबा, ज़मीन कैसे बनी, आसमान कैसे बने, सितारे क्या है, कवाकिब क्या है, जन्नत मावा क्या है, जन्नत आदल क्या है, जन्नत नईम क्या है, जन्नत फिरदौस क्या है, ये हूर, ये गिलमान, ये खुद, ये चरिंद, ये परिंद, ये ज़मीन, ये बरदानी, ये रवानी, ये जिस्म, ये सूती, सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू किया। कैसे बनी, क्या है ये गैलेक्सी, क्या है, पढ़ना शुरू किया। उसने नहजुल बलागा को बंद करके रख दिया। उसने कहा मुझे यकीन थोड़ी हुआ कि ये सारी चीजें सही है। लोगों ने कहा क्यों? कहा मैं कोई शिया थोड़ी था जो फौरन यकीन कर लेता। कारलाइन गिबन तेरा शुक्रिया, तूने बता दिया, शिया होता ही वो है जो अली ने कहा वो मान ले। अरे जिंदाबाद, मौला सलामत रखे। जो अली ने कहा वो मान ले। तब फिर क्या किया? कि मैंने रिसर्च करने वालों को बुलाया, जाइए सर्च करिए ये ज़मीन कैसे बनी, ये आसमान कैसे बनी, ये सितारे, ये कवाकिब, ये सवाकिब, जन्नत मावा, जन्नत याद, जन्नत नईम, ये है क्या? जाइए, जब आपकी रिसर्च मुकम्मल हो जाए तो मुझे इसी मकाम पे मिलिएगा। बहुत सारी तादाद में लोग गए, सर्च करना शुरू कर दिए, ये ज़मीन, ये आसमान, ये सितारे, ये कवाकिब, ये सवाकिब। कभी कभी माइक सेट के इसलिए पढ़ देता हूँ ताकि जो पीछे हैं उनका नुकसान हो, अगली मजलिस में आगे आगे बैठ जाए, कभी कभी इसलिए पढ़ देता हूँ। अब सुन लीजिए जल्दी जल्दी। वो रिसर्च करने वालों को भेज दिया, जाओ जब तुम्हारी रिसर्च मुकम्मल हो जाए तो इसी मकाम पे मिलना। लोग गए, रिसर्च करना शुरू कर दिया, ज़मीन आसमान सितारे, वक्त बड़ी कम है इसलिए जल्दी जल्दी करो। रिसर्च मुकम्मल हो गई, आके बैठे, सेम डेट जैसे आप बैठे हैं, ज़मीन पे लोग बैठे, एक बुलंद मकाम पे वो बैठा, कहा अपनी अपनी रिसर्च लेके आओ। क्या तहकीक किया? लोगों ने रिसर्च का एक ढेर उसके हाथ में दे दिया। एक तरफ उसने रिसर्च के हुए कागज को रखा, दूसरी तरफ उसने नहजुल बलागा को रखा। पहले रिसर्च के हुए कागज को देखता है, फिर नहजुल बलागा को देखता है, रिसर्च के हुए कागज को देखता है, नहजुल बलागा को देखता है, रिसर्च के हुए कागज को देखता है, नहजुल बलागा को देखता है। देखता गया, एक लम्हे के लिए ठहरिए ताकि अगले जुमले का कद्र ना हो, आप बोल के समझ के बोलिए। सैयद साहब, अगर आपको इंग्लिश, फारसी, अरबी, संस्कृत नहीं आती, आप जर्मनी में यूं यूं करेंगे तो खाना मिल जाएगा। इसका मतलब ये कि इशारे की ज़बान पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जाती है। अगर आपको कोई लैंग्वेज ना आए, आप इशारा करिए तो इशारा पूरी दुनिया समझ जाएगी। मैं एक इशारा करके गुजर जाऊंगा, फिर देखूंगा बिलाही वाले कितना अच्छा इशारा समझते हैं। नहजुल बलागा, रिसर्च के हुए कागज, नहजुल बलागा, रिसर्च के हुए कागज, ये जब मिला लिया, सब कुछ मिला लिया, इसने रिसर्च के हुए कागज के टुकड़े टुकड़े किए और अदब से नहजुल बलागा को उठाया, अपने सर पर रखा, कलम-ए-दिवात उठाया, लिखना शुरू किया। मैं गिबन हुकूमत के खौफ से शिया तो नहीं बन सकता, लेकिन इतनी बात जरूर लिखूंगा, या तो दुनिया अली के सामने बने
سنیے، یا تو دنیا علی کے سامنے بنی، یا تو دنیا کو علی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. لوگ جانے لگے، اس نے ہاتھوں کو پکڑا، رک خیر یہ بتا علی کوئی بادشاہ تھے، کوئی شہنشاہ تھے، کوئی وزیر تھے، کون تھے؟ لوگوں نے کہا علی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے امام تھے. جیسی اللہ زندگی گزارنا چاہتا ہے ویسی زندگی گزاری اور اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے لوٹ گئے. ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا پتہ ہے علی جو کی روٹی کھاتے تھے، فاقہ کرتے تھے. اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، علی ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزار کے چلے گئے. کہا کیوں؟ کہ جب میں تاریخ اسلام پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا علی کے پیچھے وہ 3 چیز لگائی گئی. اگر کسی بادشاہ کے بھی پیچھے لگا دی جاتی تو نہ اس کا نام باقی رہتا، نہ اس کا وجود باقی رہتا، نہ اس کے چاہنے والے باقی رہتے. اگر کوئی بادشاہ کے بھی پیچھے وہ 3 چیز لگا دی جاتی، نہ نام، نہ وجود، نہ اس کے چاہنے والے. لوگوں نے کہا کون سی 3 چیز؟ کا دولت علی کے خلاف، حکومت علی کے خلاف، لوگ علی کے خلاف، دولت علی کے خلاف، حکومت علی کے خلاف، لوگ علی کے خلاف. لیکن علی کا نام بھی باقی ہے، علی کے چاہنے والے بھی باقی ہے، علی کا قبر کا نشان بھی باقی ہے، علی کا نام بھی باقی ہے، علی کے چاہنے والے بھی باقی ہے، علی کے قبر کا نشان بھی باقی ہے. آخری جملہ فضائل کا سنو کہ آن لائن کے بل یہ کہہ رہا ہے 3 چیزیں اگر کسی کے پیچھے لگا دی جائے، نہ نام، نہ قبر، نہ چاہنے والے، لیکن علی کا نام بھی، علی کے چاہنے والے بھی، علی کے قبر کا نشان بھی. تو اب مجھے جملہ کہنے کا حق ہے جب یہ 3 علی کا کچھ نہ بگاڑ سکے تو یہ 3 علی کا کیا؟ بولو حیدر، 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 حیدر. کیا یہ دو ہاتھ اٹھا کے علی کے فضائل. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، جناب علی اپنے مذاہب کے صدقے میں آپ کو زندگی دے. یہ دیکھیے کہ آزاداری کیسے بزرگوں سے چلتی ہوئی جا رہی ہے. اشارہ یہاں سے ہوا، نعرہ مکمل یہاں ہوا. یہ وراثت کے سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. دنیا والوں تم چاہ کے بھی اس ذکر کو نہیں روک پاؤ گے. میرے پاس وقت پورا ہو گیا. انشاءاللہ کل کی جو مجلس ہے وہ یہیں سے میں ابتدا کروں گا. پروردگار کیا کہہ رہا ہے مجھ سے؟ مانگو. یہ جملہ یاد رکھیے گا، بس یہ جملہ اگلی مجلس آپ کو یاد رہ جائے گی، پوری مجلس سمجھ میں آ جائے گی. پروردگار کیا کہہ رہا ہے مجھ سے؟ مانگو، سوال کرو. اور علی کس ذات کا نام ہے سمجھ میں آ گئے. یوں تو علی کو سمجھنا ہمارے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے. کوئی علی کو سمجھ نہیں سکتا. علی اس چھوٹے سے دماغ میں آنے والی شے نہیں ہے. جملہ بہت وائرل ہوا ہے، خطبہ سے آپ نے سنا ہوگا. علی خانہ کعبہ میں آیا تو کعبہ پھٹ گیا، دماغ میں آئے گا تو دماغ پھٹ جائے گا. علی دماغ میں آنے والی چیز نہیں ہے. لیکن جہاں اتنے فضائل اہل بیت علیہ السلام کے، وہیں اس سے زیادہ مسائل اہل بیت علیہ السلام. آپ اتنا بڑا مجمع طریق سہارا پہ ہونے کے لیے آیا ہے. یہ عزادار جب سے فلک محرم کا چاند نمودار ہوا ہے، آپ رونے کے لیے اکٹھا ہو گئے، گرجا کرنے کے لیے اکٹھا ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جسے اکیلے کو نولاد گھیر کے ماری، اس پہ نہ رویا جائے، اس پہ آنسو نہ بہایا جائے. دیکھیے بانیان نے لائٹ کو آف کر دیا تاکہ آپ رونے میں شرمائیے نہیں. ایسے ہوئیے، امام فرماتے ہیں جیسے کسی جوان کا لاشا ہو.